آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں پہلی سحری کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں کے بازاروں میں رش میں اضافہ، شہریوں کو من پسند کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش۔ مختلف شہروں میں ہوٹلوں پر بھی رش دیکھنے کو ملا۔ سحری کی روایتی سوغاتوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ گھروں میں من پسند پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ملک کے مخیر حضرات بھی رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے اجتماعی سحری کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں پہلی سحری کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں کے بازاروں میں رش میں اضافہ، شہریوں کو من پسند کھانے پینے کی اشیاء کی تلاش ہے۔ مختلف شہروں میں ہوٹلوں پر بھی رش، جبکہ سحری کی روایتی سوغاتوں کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ گھروں میں من پسند پکوان تیار کیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج کے اجرا کی تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے عناصر کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ ماضی میں دہشت گردی کو ختم کیا، امید ہے کہ اب بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردوں کو فوری گرفتار کرے، وزیراعظم نے مطالبہ کیا۔ یقین ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی جلد دہشت گردوں کا احاطہ کرے گی۔ نوشہرہ میں دہشت گردی کا واقعہ دل خراش ہے، کروڑوں لوگ افسردہ ہیں۔ دہشت گردی کے نتیجے میں مولانا حامد الحق سمیت دیگر پاکستانی شہید ہوئے۔ مدرسہ حقانیہ میں اندوناک واقعہ پیش آیا ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں جو بام اٹیک ہوا ہے اس میں مولانا حامد الحق صاحب وہ شہید ہو گئے اور کچھ اور پاکستانی وہاں شہید ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے اور پورے پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں لوگ افسردہ ہیں اور ہم سب مل کر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کے پی حکومت فی الفور جو قاتل ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کا فی الفور ان کا احاطہ کرے گی، ان کو اور گرفتار کر کے ان کو کار واقعی سزا ان کو دی جائے گی، کیونکہ دہشت گردی جس کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا اور یہ آسانی سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس ناسور کو دوبارہ دفن نہیں کیا جاتا۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے بہاولپور چھاؤنی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سپہ سالار نے فوجی جوانوں کے بلند حوصلے اور جنگی تیاریوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید منصوبے تعلیم، آئی ٹی اور جنگی تیاریوں کے فروغ کے لیے متعارف کروائے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بہاولپور چھاونی کا دورہ، آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپہ سالار کو بہاولپور کور کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی امور پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ سخت اور مؤثر تربیت ہی ایک سپاہی کی پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد ہے اور جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ پاکستان آرمی کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آرمی چیف نے سی ایم ایچ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز انوسٹا چولستان اور انٹیگریٹڈ کامبیٹ سیمولیٹر ارینا کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدید منصوبے طبی، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جنگی تیاریوں کو فروغ دینے کے لیے متعارف کروائے گئے ہیں۔ آرمی چیف نے بہاولپور کی مختلف جامعات کے طلباء سے بھی ملاقات کی اور نوجوانوں کی تعلیم و ترقی میں پاک فوج کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے طلباء کو تعلیمی میدان میں محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اپنی مہارتوں میں اضافہ کر کے قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ قبل ازیں بہاولپور آمد پر کور کمانڈر بہاولپور نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ ناظرین، دنیا کی سفارتی تاریخ کا منفرد واقعہ، وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ آپ تیسری عالمی جنگ پر جوا کھیل رہے ہیں۔ تلخ کلامی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس اور باقی مصروفیات منسوخ کر کے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے چلتا کر دیا۔ عالمی سفارتی تاریخ کا انوکھا واقعہ، امریکی اور یوکرینی صدور کی ملاقات میں سخت جملوں کا تبادلہ، ٹرمپ کا امن معاہدے کے لیے روس کو سہولت دینے پر اصرار، زیلنسکی کا روسی صدر کے ساتھ معاہدہ کرنے سے انکار، معدنیات کے معاہدے کے لیے امریکہ اور یوکرین کے سربراہان کی ملاقات تکرار میں بدل گئی۔ ماحول اس وقت گرم ہو گیا جب ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے کہا روس کے ساتھ معاہدہ کرے ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ زیلنسکی نے جواب دیا کہ روسی صدر پیوٹن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں چاہتے۔ اس سے
का इजहार करते हुए ट्रंप ने कहा कि तुम तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हो। तुम्हारी फौज के पास अमरीकी असलहा और फौजी साजो सामान न होता तो जंग 15 रोज में खत्म हो जाती। ज़ेलेंस्की ने कई बार जवाब देने की कोशिश की मगर ट्रंप ने उन्हें बोलने न दिया। तल्ख जुमलों के तबादले के दौरान दोनों रहनुमा एक दूसरे को बार बार टोकते रहे। ऐसी सूरत हाल व्हाइट हाउस में इससे कबल कभी देखने में नहीं है। यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहते हैं अगर मुमकिन हो भी जाए तो व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरार पर दुनिया का मिला जुला रद्द-ए-अमल। साबिक रूसी सदर का कहना है यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप के ताउन जबकि यूरोपीय यूनियन ने हिमायत का यकीन दिलाया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का कहना था कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के साथ मादनियात की डील मौखर कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल डील में दिलचस्पी नहीं ले रहे। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तकरार के बाद यूक्रेनी सदर बरतानिया पहुंच गए। ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ज़ेलेंस्की को लंदन में खुशामदीद कहा। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म से कहा कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा अमेरिका के हवाले से आगाह किया। मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप की हिमायत हासिल करना ज़रूरी है। ट्रंप जंग ख़त्म करना चाहता है लेकिन यूक्रेन की सलामती की ज़मानतों के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की मेज़बानी में यूरोपीय रहनुमाओं के साथ यूक्रेन जंगबंदी पर समिट का इनेकाद होगा। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पिछले साल की निस्बत महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ानुल मुबारक में डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये 40 लाख ख़ानदानों में तकसीम किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जबकि गुज़श्ता साल ये रकम 7 अरब रुपये थी। आवाम को अब कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी।